نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بھی بلاتا رہے اور اپنے محبوب کا ذکر بھی کرواتا رہے. یہ دو نسبتیں اگر ہمارے دامن میں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے گا اور ہمارا عمل بھی کامل ہوگا. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کو دیکھیں تو مسجد کے اندر 4 حرف ملتے ہیں: میم، سین، جیم اور دال. اور محفل کو دیکھیں تو محفل میں بھی 4 حرف ملتے ہیں: میم، ہا، فے اور لام. یعنی 4 حرف مسجد میں اور 4 حرف محفل میں. مسجد رب کا گھر ہے اور محفل مصطفیٰ کی. اللہ اپنے گھر میں بلاتا بھی ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرواتا بھی. یہ صرف آج ہم نہیں کر رہے، اللہ روز کرواتا ہے. فجر میں آتے ہیں تو اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ اللہ کے گھر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے نکلتے نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تصور یہ کہ اللہ کی بندگی کرنے جا رہے ہیں. آپ مسجد میں آئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی اللہ کی حمد شروع کر دی، سبحانک اللہم و بحمدک. تو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے الحمد پڑھی، اللہ کے گھر میں اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ سجدے میں گئے، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے اتحیات میں بیٹھے، آپ نے پڑھنا شروع کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اور کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. ذکر بھی خدا کا، گھر بھی خدا کا. لیکن جب آپ آگے پڑھتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. یہاں معاملہ بدل جاتا ہے. گھر کس کا ہے جی؟ بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی میں ذکر کس کا ہونے لگا؟ پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی. گھر خدا کا ہے،
بندگی خدا کی ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو رہا. اچھا ابھی بھی بات نہیں کرنی. سلام پڑھا ہے, ابھی سلام پھیرا نہیں. سلام پڑھنا اور گالے, سلام پھیرنا. ابھی آپ نے سلام پڑھا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی کہا ہے, ایسے السلام علیکم یا ایسے نہیں کہا. سلام پھیرا نہیں, پڑھا ہے پھیرا. اچھا مولا گل کتھوں تک جامنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جس کا سلام پڑھا ہے نا اس کے بچوں کا بھی ذکر کرنا ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں تو جن کا پر سلام پڑھتے ہیں ان کے بچوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 5 نمازوں میں اللہ کی بندگی میں ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور ذکر آل مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. لہذا ہماری خوش قسمتی ہے, اللہ اپنے گھر میں روز بلاتا ہے اور روز بلا کے. اچھا 2 باتیں ہیں کہ یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن پاک پڑھے, کسی عالم سے پوچھیں. اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے, حکم رب نے دیا ہے, اور قرآن مجید کے بے شمار مقامات پہ اس نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو, نماز پڑھو, نماز ادا کرو. لیکن ایک جگہ پر بھی اس نے طریقہ نہیں بتایا. پورے قرآن میں اللہ کا حکم تو ملے گا, طریقہ نہیں ملے گا. اب سوال ہے کہ طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ حکم اللہ نے دیا تو طریقہ کہاں سے ملے گا؟ جواب ملا کہ حکم در خدا سے ملتا ہے اور طریقہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. اب نماز میں آتے ہیں, اللہ اکبر کہا, سبحانک اللہم پڑھا ہے. پورے قرآن میں سبحانک اللہم کوئی نہیں, یہ قرآن میں کوئی نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ آپ آگے پڑھتے ہیں, آپ رکوع میں جاتے ہیں, سبحان ربی العظیم. قرآن میں یہ کوئی موجود نہیں. آپ سجدے میں گئے, سبحان ربی الاعلیٰ, قرآن میں موجود نہیں. آپ اتحیات میں بیٹھے, اتحیات مکمل پڑھ دیں, قرآن میں موجود کوئی نہیں. آپ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں, قرآن میں موجود کوئی نہیں ہے. آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں موجود. ایک مطلب ایک نماز 80% حصہ قرآن میں کوئی نہیں, 90% حصہ قرآن میں کوئی نہیں ہے. پھر ملا کہاں سے ہے, دیا کس نے ہے؟ کہ سن لو, نماز کا حکم در خدا سے ملتا ہے, طریقہ در محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. لہذا رب کی نماز کے لیے بھی وسیلہ مصطفیٰ ضروری ہے. اگر حضور کا در چھوڑ دیا جائے گا نماز مکمل نہیں بندے کی. اللہ نے بتا دیا کہ نماز میری ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ کا. ہاتھ کس نے اٹھایا؟ مصطفیٰ نے. ہاتھ کس نے باندھا؟ مصطفیٰ نے. سر کس نے جھکایا؟ محمد مصطفیٰ نے. زمین پہ سر کس نے رکھا؟ محمد مصطفیٰ نے. اتحیات کون بیٹھا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ. 2 چیزیں ہیں, یاد کر لے, نماز میں ثنا بھی ہے اور ادا بھی ہے. ثنا خدا کی ہے, ادا محمد مصطفیٰ کی. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. کیا بات ہے. اس لیے کوئی بھی چیز ہے نا حضور کے در کے بغیر نہیں نصیب. آپ اللہ کی ذات کی پہچان دیکھیں, قرآن مجید کے ترتیب کبھی دیکھا کریں. 3 چیزیں قرآن پاک سے سمجھتے ہیں. ایک ہے جی اللہ کی توحید, ایک ہے قرآن, اور تیسرا ہے نماز. توحید, قرآن, اور جب اللہ نے توحید کا پتہ بتایا نا تو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا, اور قرآن میں وہ ترتیب اللہ نے خود بنائی. قل هو اللہ احد. آپ خبریں سنتے, روز خبریں سنتے ہیں, بڑی بڑی خبریں سنتے ہیں, لیکن سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. خبر سنن پہلے سب تو پہلے یہ تکیا جاندہ ہے کہ خبر دیون والا کو اس کی زبان کا اعتماد کیسا ہے, کتنا سچا ہے, کتنا با اعتماد ہے. بندہ با اعتماد ہونا, خبر جلدی مانی جاتی ہے.
بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر زبان پہ اعتماد نہ ہو تو خبر بھی شک میں پڑ جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے اس کل کائنات کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اللہ ایک۔ خبر سب سے بڑی کیا ہے جی؟ لیکن اس خبر کا مخبر کون ہے؟ ہر خبر کا کوئی نہ کوئی مخبر ہوتا ہے۔ یہ خبر دی کس نے ہے؟ دینے والے کا نام کیا ہے؟ کا پڑھو قرآن سے، قل هو اللہ احد۔ یہ خبر ہو سے شروع ہو رہی ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ کا قل، اے محمد آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کی خبر دینے کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا اس مخبر اعظم کو ذات محمد کہا جاتا۔ اچھا مخبر تو بڑے بڑے گزرے، 1.25 لاکھ مخبر گزرے تقریباً۔ آدم بھی مخبر تھے، ابراہیم بھی مخبر، نوح بھی مخبر، لیکن ہر بندہ مخبر تھا، ہر بندہ مخبر تھا۔ لیکن ایک ایسی ذات ہے جو مخبر بھی ہے مبصر بھی ہے، یعنی جس نے خبر دی بھی ہے، جس نے دیکھا بھی ہے۔ آدم نے خبر دی ہے لیکن دیکھا نہیں، نوح علیہ السلام نے خبر دی ہے دیکھا نہیں ہے، ابراہیم نے خبر دی ہے دیکھا کوئی نہیں ہے، حضرت اسماعیل نے خبر دی ہے دیکھا کوئی نہیں ہے، یعقوب و یوسف نے خبر دی ہے دیکھا کوئی ہے، مگر وہ مخبر جس نے خبر بھی دی ہو، جس نے دیکھا بھی ہو، اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ خبر رب کی ہو تب بھی حضور کے در سے پتہ چلے۔ اس کے بعد دوسری ہے بات قرآن کی۔ یہ قرآن پڑھیے گا، قرآن کی خبر کس نے دی؟ کبھی ترتیب دیکھیں قرآن کی۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، پہلے یاسین پھر قرآن۔ اچھا یاسین کون ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں جب بھی قرآن کھولتے ہیں اس میں آپ کو نام ملتے ہیں، شروع میں اللہ کے نام اور آخر پہ محمد مصطفیٰ کے نام۔ اب ان ناموں میں ایک نام ڈھونڈے، لکھا ہوا یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو یاسین کس کا نام ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب رب نے دو چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کا قرآن کا دامن تھامنے والوں، پہلے یاسین کا دامن تھامنے والوں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ پتہ یہ چلا توحید کی معرفت بھی در مصطفیٰ سے ملتی ہے اور قرآن کی معرفت بھی در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ حضور کی زبان سے قرآن نکلا ہے، دل پہ قرآن اترا ہے۔ اترنے کے مقام کو دل کہتے ہیں اور نکلنے کے مقام کو زبان کہتے ہیں۔ دل بھی محمد کا ہے، زبان بھی محمد کی ہے۔ جس کی زبان سے قرآن نکلے اس کی زبان پر اعتماد کتنا کامل ہو۔ قرآن نکلا، سارا قرآن ہی حضور کی زبان سے نکلا، ہم نے حضور کی زبان کو مان کے ہر چیز کو مانا۔ اور تیسری بات ہے نماز کی۔ اب یہ بھی ترتیب دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت میں حضور کا ذکر ہوا، شان مصطفیٰ کا ذکر ہوا۔ اگر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب حسیدہ نو ہر شے دے چھوڑی، ہر شے تجھے عطا کر دی ہے، تجھے کثرت عطا کر دی ہے، نبوت کی کثرت تجھے دی ہے۔ کسی نبی کو بستی کا پیغمبر بنایا، کسی کو علاقے کا، کسی کو شہر کا، لیکن جب باری محمد عربی کی آتی ہے رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کی ہاتھ میں تمام جہان ہو اسے ذات محمد کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عطا کیا امت کے حوالے سے، لیکن حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ساری امتیں اللہ جمع کرے گا، کل امتیں، اور کل امتوں کی جو صفیں ہوگی نا وہ 120 صفیں ہوں۔ کتنی جی؟ 120 صفحہ ساری امتیں آدمیاں، لیکن آقا فرماتے ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف میری امت کی، باقی کل امتیں 40 صفوں والی اور تنہا امت مصطفیٰ 80 صفوں والی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کے غلاموں کے کثرت کا یہ مقام ہے، اس محبوب کی شان کا عالم۔
کثرت میں غلام بھی ہے، کثرت میں غلام بھی ہے، صرف نبی نہیں اللہ نے امت کو بھی کثرت عطا کر دی۔ پھر دیکھیے تیسری کثرت اولاد کی، اولاد کی۔ ایک آیا تھا مٹانے کے لیے بدبخت، وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی آل مٹ جائے، اس کا مقصد تھا، اور اس نے جب یہ بات کی نا اللہ پاک نے فرمایا کہ مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن آل رسول کبھی نہیں۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، جس کی آل کو اللہ کثرت عطا کر دے اسے بھی ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، کبھی اسی تو بڑا کچھ دیتا ہے، ان تو بھی سانو کچھ دے، تو بھی ہمیں کچھ دے، ہم نے عطا کیا ہے تم نے وفا کر دی۔ وفا کس انداز میں؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے تمہیں ہر شان میں کثرت دی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ اب نماز کا ذکر ہوا بعد میں، ذکر مصطفیٰ ہوا پہلے، ادھر توحید کا ذکر ہوا بعد میں، کل کا ذکر پہلے، قرآن کا ذکر بعد میں، یاسین کا ذکر پہلے۔ قرآن پیغام کیا چاہتا ہے کہ جس چیز کا بھی پتہ چلا ہے نا در مصطفیٰ سے پتہ چلا۔ اس لیے آج میرے دو موضوع ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ اللہ ایک ذکر کئی تھار تے کیتا، جتھے سونے دا ذکر اتھے نماز دا ذکر۔ پڑھئے قرآن پاک کا 29واں پارہ، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر والے، ہائے ہائے، اے چادر والے، کیا کمال ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کی چادر کو اللہ یا کہہ رہا ہے تو چادر والے کی شان، یا ایھا المزمل، اے چادر والے، قم کا معنی قیام کیا کر، قیام کر، اللیل راتوں کو، الا مگر قلیلا تھوڑا، سونے اور ساری رات جاگیا نہ کر۔ کیا کمال محبت ہے۔ رب دیکھیں یہ سونا بیٹھتا بیٹھتا رب آکھے، ایک شاعر کہتا ہے سونا بیٹھتا بیٹھتا رب آکھے، کدی چھوٹا قیام بھی کر لیا کر، گل چھوڑ کے امت یا محبوبہ کوئی اور کلام بھی کر لیا کر، جڑا بھیجدا ہاں میں تیرے اتے او قبول سلام بھی کر لیا کر، تیرا رات دا جاگنا گوارا نہیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، قیام کا ذکر پہلے کیا ہے بعد میں کیا، مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا۔ اچھا ہمارے لیے رب نے حکم کیا دیا؟ قرآن پاک پڑھئے 22واں پارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، زیادہ تو زیادہ، زیادہ تو زیادہ۔ ہمارے لیے حکم ہے کثیرا کثیرا کثیرا، اور محبوب کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساڈے واسطے آکھے زیادہ کرو، سونے واسطے کہ تھوڑا قیام کرو۔ اب قرآن مجید کی ترتیب دیکھیں، کہا نصفہ، ان رب دے محبوب دی گل دیکھو کس طرح ہوتی، سونے انج کر لا، ادھی رات قیام کریا کر، ادھی رات آرام کریا کر، یہ قرآن ہے۔ ادھی رات قیام کر، ادھی رات، آگے کہا کہ محبوب نہیں، ادھی رات ہی بہت زیادہ ہے، اوین قص منہ قلیلا، اس سے بھی تھوڑا کر، حبیب تو دن وچ بڑے کام کرنے ہوتے، امت دے معاملے حل کرنے ہوتے، سونیا رات کو جاگیا نہ کر، سین ہی نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ محبوب سے ایسے پیار سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ بات کرتا گیا، ساتھ قرآن بتاتا گیا، اور قرآن قیامت تک کے لیے بتا رہا ہے، جس کی اداؤں کو بھی اللہ قرآن بنا دے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ ایک ہی آیت میں دو چیزوں کا ذکر نماز بھی، ذکر محبوب بھی۔ پھر دیکھیے گا یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، ایک کی آیت، اس وقت نماز دا بھی ذکر، اس وقت محبوب دا بھی ذکر، فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، سونے پچھلی رات ہی اٹھ کے تہجد پڑھا کر، تہجد پڑھا کر۔ اچھا اللہ فرماتا ہے تہجد پڑھا کر، آگے کیا فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سونے تو تہجد پڑھ، اسی تینوں مقام محمود عطا کر۔ یعنی یہ نفلوں کا صدقہ ہے، نفلوں کا صلہ ہے۔
تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ نصیب کرے سب کو، اللہ توفیق عطا فرمائے، آخری پہر اٹھنے کی توفیق دے۔ ہم بندہ بھی تہجد پڑھتا ہے، لیکن کہا نہیں، محبوب کی تہجد کا یہ شان ہے، جو نفل پڑھے اللہ مقام محمود عطا کر دیتا ہے، اور جس کے نفلوں کا یہ درجہ ہے اس کے فرضوں کے درجے کا۔ ساڈا عمل ہو رہے، سونے دا عمل ہو رہے، اسی قربانی کر دیا نا، تسی قربانی کر دیو تے یہ دسو بکرے وچ کتنے حصے ہوندے نے؟ کیوں جی کتنے حصے ہوندے نے؟ ایک کو حصہ ہوندا نا جی۔ بڑے جانور وچ 7، یعنی زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم 2 بھی کر سکتے، 3 بھی، یعنی اگر ان کا برابر کا حساب ہے 2 بندے بھی مل کے بڑا جانور کر سکتے، ایک بندے کی طرف سے بھی پورا جانور ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے زیادہ سے زیادہ 7 بندے ہو۔ اچھا چھوٹا جانور تو 1 بندہ، بڑے ہو تو 7 شریعت کہتی ہے۔ لیکن آؤ ذرا حضور کی قربانی نہ بتا دو۔ میرے حضور جانور کرتے تھے قربانی کا، اور وہ بھی دمبا فرماتے تھے۔ اچھا 1 دمبا کہ 1 بندہ، اسی طرح نہیں، 1 دمبا 1 بندے کی طرف سے۔ جب حضور دمبا ذبح کرتے نا، 1 دمبا اپنی جانب سے اور دوسرا دمبا کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، اللہم تقبل من محمد و امت محمد، ربا سنے 1 جانور پوری امت کی طرف قبول کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا 1 جانور پوری امت پہ حاوی ہو جائے، اس عمل والی ذات کو ذات محمد کہا جاتا۔ اس کا مطلب ہمارے عمل کا درجہ اور ہے، حضور کے عمل کا درجہ اور ہے۔ یہ معاملہ مسئلہ یاد رکھیں۔ آگے بڑھنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، 5.5 نمازاں فرض ہیں، حضور تے 6 نمازاں فرض ہیں۔ لیکن مسئلہ یاد کر لو، حضور پہ تہجد بھی فرض تھی، آقا علیہ السلام پہ تہجد بھی فرض تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے، حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ سنیے، حضور پہ زکوٰۃ فرض کیوں نہیں؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ مال کی بھی مقدار ہوتی ہے، نصاب ہوتا ہے، اور دوسرا کہ سال کا گزرنا بھی شرط ہوتا ہے۔ آقا جڑا حضور دی بارگاہ صبح پیش ہوندا، شام نو تقسیم ہو جائے، شام کو سرکار بانٹ کے سویا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یاد کر لے، اگر کوئی بندہ مالک ہو، کسی مال کا مالک ہو، وہ ہر بندے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن 2 رشتوں کو زکوٰۃ بندہ نہیں دے سکتا۔ یہ بھی مسئلہ یاد کر لو، نہ اصل نو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ نسل نو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ انسان زکوٰۃ اپنے والد کو نہیں دے سکتا، دادے کو، والدہ کو نہیں، نانا کو نہیں، اوپر باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کسی کو زکوٰۃ، اسی طرح نیچے اپنے بیٹے کو نہیں، بیٹی کو نہیں، اپنے پوتے کو نہیں، نواسوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ 2 معاملات، اصل کو بھی نہیں دے سکتا اور نسل کو بھی نہیں دے سکتا، فرع کو بھی نہیں دے سکتا۔ اب سنیے گا تیسری بات کہ انسان غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اچھا غلام کو زکوٰۃ، کیونکہ غلام مالک ہی نہیں بنے گا آگے۔ اب کیا ہوا؟ اب کل کائنات جو ہے یہ حضور کی غلام ہے، کل کائنات غلام مصطفیٰ ہے۔ مسئلہ اوکھا نہ ہو جائے، عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارا عمل اور ہے، حضور کا عمل اور ہے۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ جہاں نماز کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ اچھا آپ روز نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف۔ اچھا قرآن کو پوچھ رہے ہیں، قرآن 10 سے صحیح ایک کعبہ بنیا کہ میں روز بندہ کہتے ہیں منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، جس طرف ہم منہ کرتے ہیں نا، وہ کعبہ کس کے صدقے سے بنا ہوا ہے، کس کے صدقے ملا ہوا ہے۔ دوسرا پارہ پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے، مسجد کا نام تھا مسجد بنو سلمہ۔ بنو سلمہ ایک قبیلے کا نام تھا، ان کی مسجد تھی، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، سبحان اللہ، بیت المقدس کی طرف 2 رکعتیں سرکار نے پڑھا دی، 2 باقی تھی۔ اتحیات میں سرکار بیٹھے ہیں، خیال آتا ہے دل میں، ربا سونیا یہودی تانے دیتے ہیں قبلہ بدل دے، یہودی تانے دیتے قبلہ مولا بدل دے۔ ابھی دل میں خیال آیا، کہندہ خیال آیا جی؟ کس کے دل میں کس کا خیال آیا؟ نبی پاک کے دل میں کس کا خیال آیا جی؟ قبلے کا۔
قبلے کا یہ مطلب ہے سونا دی نماز میں سونے دی نماز میں قبلے دا خیال آ جاوے نماز تے اثر فرق کوئی نہیں ہوندا تے ساڑی نماز میں محمد دا خیال آ جاوے نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضور کے دل میں خیال آتا ہے اور پھر جب خیال آیا زبان سے اظہار نہیں کیا بس خیال آتا ہے اللہ خیال محمد کی بھی حیا فرماتا ہے ادھر خیال آیا رب نے جبرائیل کو نازل کر دیا کہ جبرائیل قرآن لے جا اور آیت لے جا قد نرا جب حضور کے دل میں خیال آیا نا حضور بار بار چہرہ اٹھا رہے ہیں اللہ قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حبیب تو بار بار چہرہ اٹھاتا ہے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتا سونے اسی تینوں تقدے پہ ہیں اسی تینوں تقدے پہ ہیں تو بار بار چہرہ اٹھا رہا ہے اب معاملہ تک قبلے کا لیکن قرآن کہتا ہے کہ سونے قبلے دیا گلہ بعد جو سن مخرج دیا گلہ پہلے ہو سن پہلے مخرے کا ذکر ہوگا پھر قبلے کا ذکر ہوگا یہ ترتیب قرآنی ہے اس کا مطلب یہ ہو آیت ایک ہے اسی آیت میں حضور کے جلبوں کا ذکر ہے حضور کے مخرے کا ذکر ہے حضور کی ادا کا ذکر ہے اسی میں نماز کا ذکر بھی ہے قرآن کیا نہ چاہتا ہے اے نمازیوں سن لو جہاں نماز ہوگی وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا اچھا اگلی گال سن نماز کا ذکر جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی صلاۃ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی ہے نماز اچھا یہ صلاۃ جو ہے یہ ذکر ہے مصطفیٰ کریم اللہ کا ٹھیک ہے جی کس کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کو صلاۃ کہتے ہیں سب تو بڑا رب کا ذکر ہے نماز کیا ذکر ہے جی اچھا حضور علیہ السلام کا بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے اسے درود کہتے ہیں نماز کو بھی عربی میں وہی نام دیا گیا اور درود کو بھی وہی نام دیا ایک صلاۃ بندہ پڑھتا ہے ایک صلاۃ اللہ پڑھتا ہے یہ قرآن میرے سامنے ہے یہ دونوں صلاتوں کا ذکر کرتے ہیں کہا قرآن پاک میں فصلی حبیب تو صلاۃ پڑھ تو بھی پڑھ اسی بھی پڑھتے ہیں فصلی ربی کا تو میری خاطر پڑھ میں تیری خاطر پڑھ اس کا مطلب یہ ہوا یہ 30واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے فصلی لربکا فصلی لربکا سونے تم میری خاطر صلاۃ پڑھ اب آئیے 22ویں پارے میں چلتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے سوڑیا اب تیری باری ہے نا اب میں بھی پڑھوں گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حبیب تم میری خاطر پڑھ میں تیری خاطر پڑھوں گا جو اس نے پڑھا اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں جو حضور نے پڑھا اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں ایک صلاۃ اللہ پڑھتا ہے ایک صلاۃ بندہ پڑھتا ہے جو بندہ پڑھے اسے نماز کہتے ہیں جو اللہ پڑھے اسے درود کہا جاتا ہے اسے درود کہتے ہیں اچھا دو میں مل دیا کہ نہیں مل دیا فجر میں دو میں صلاۃ مل دیا زور میں دو میں مل دیا عصر میں دو میں اچھا تسی نماز پڑھن جاؤ یعنی صلاۃ پڑھن جاؤ اس وچ اللہم صلی اللہ نہ پڑھو نماز ہو جا یہ دو صلاتیں ملتی ہیں ایک صلات خدا کے لیے ایک صلات مصطفیٰ کے لیے کا سجدہ میرے لیے سجود خدا کے لیے ہے اور درود محمد مصطفیٰ کے لیے سجدے قبول کروانے درود پڑھنا پڑے گا ایک جگہ پہ دو چیزیں رب نے رکھ دی ہے اور دو چیزیں رکھ کے کہا ایک میری خاطر اچھا اب سنیے گا ایک صلاۃ اللہ پڑھتا ہے ایک صلاۃ بندہ پڑھتا ہے کیونکہ بندہ مقید ہے اللہ قید میں نہیں آتا جو بندہ عمل کرے گا اس میں قیدیں لگتی ہیں تسی ایک گل کرو یعنی دیکھو نا نبی پاک کا ذکر کرو تسی آج فجر ویلے نماز پڑھیو نا تے دل خیال ہے یار آج پنجابی چ نماز پڑھ لیں سبحانک اللہم دی تھار تے ترجمہ نہ کر دے پنجابی دا کہ نہیں نماز قید ہے زبان میں کیونکہ بندے نے شروع کی ہے نا نماز زبان میں قید ہے کہ عربی میں پڑھنا پڑے گا عربی میں پڑھنا پڑے گا اگر کوئی یہاں بیٹھ کے کہے جی میں درود پڑھنا چاہتا ہوں کہ زبان جیسے بھی ہو درود پاک پڑھ لے کوئی یہ کہے
मुस्तफ़ा जान रहमत सलाम अल्लाह तब भी कबूल कर लेगा कोई ये कहे बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली, अल्लाह तब भी कबूल कर लेगा। और कोई ये कहे सारे नबियां तो नबी तू इमाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया का बोली जैसी भी हो हुजूर पे दरूद पाक पढ़ ले अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अच्छा अब अगली बात है जी तुसी ये कहो जी चलो इंज करदे हैं इस वेले असी फजर दी नमाज ना पढ़ लवीए सुबह शायद अख खुले ना खुले दसो हो जासी तो नमाज वक्त में भी कैद, नमाज वक्त में कैद है। किसी से पूछे जाके दरूद किस वक्त में कैद है, दरूद किस वक्त में कैद है। अब देखिए ना दरूद कैद क्यों नहीं है का अमल अल्लाह ने किया। दरूद किसका अमल है? अल्लाह का अमल है। जैसे उसकी जात कैद में नहीं है उसका अमल भी कैद में नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे बताओ नमाज किसने सिखाई है और दरूद किसने सिखाया है तो डंके की चोट पे कह देना जिसने नमाज सिखाई है उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसने दरूद सिखाया उसे खुदा की जात कहा जाता है, उसे जाते खुदा कहते, उसे जाते इलाही कहा जाता है। आगे बात एक वक्त में दो चीजें। अच्छा कभी कभी ऐसा ये मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ और हदीस तय्यबा में हुजूर अलैहिस्सलाम की जात तय्यबा आप एक झगड़े का फैसला करने के लिए निकले। सरकार ने फरमाया अबू बकर प्यारे जी हुजूर नमाज तुमने पढ़ानी, तुमने नमाज पढ़ा देंगे जी आका मैं हाजिर हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम वापिस आए फैसला करके, जमात हो रही थी। अब ये बुखारी शरीफ के से बात जमात हो रही थी। आका अलैहिस्सलाम पिछली सफ में आए। जब पिछली सफ में आए ना अगर मेरे जैसा आम बंदा हो ना तो नमाज के दौरान आ जाए तो जहां उसको जगह मिलेगी वहां खड़ा हो, आखिरी लाइन में भी जगह मिले तो बंदा वहीं पे खड़ा होता है। ठीक है जी, अब याद रखिएगा आखिरी लाइन पे बंदा खड़ा हो। अच्छा मैं मसला और बता दूं अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में अगर 5 सफ़े हैं 4 सफ़े हैं अफजल सफ कौन सी होती है? पहली। क्यों जी? इमाम दे नेड़े। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ इमाम दे नेड़े होण ना वो अफजल हो जाते, उन्हां नूं अफजल मनना पवंदा है। अगर इमाम के नजदीक कोई हो ना तो उनको अफजल कहना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, उनकी अजमत की बात करनी पड़ती है। अगर आम इमाम के नजदीक कोई हो जाए उसकी अजमत को तस्लीम करना पड़ता है और जो नबियों के इमाम के नजदीक हो जाए उसके मकाम पर उसकी शान का अलग। अगली गल और भी सुन, एक वो हाल है मस्जिद का, ये उत्थे नमाज हो रही हो ते उत्थे जड़ी साफ है ना वो अफजल हो सी। इमाम आके नहीं जी आज मुसल्ला बाहर न डालेंगे, इमाम मुसल्ला लेके बाहर आ गया हूं नमाज इत्थे होगी। जब नमाज यहाँ होगी तो अब सफ कौन सी अफजल? जो यहाँ। इसका मतलब इमाम ने जगह बदली तो सफ का मकाम भी बदल गया। इमाम की जगह बदलने से जगह का मकाम बदल जाता है। इसलिए अगर इमाम मक्के में है तो मक्का अफजल है, अगर इमाम मदीने में तो मदीना अफजल है। शान मक्के के भी आला है, शान मदीने के भी आला है, लेकिन दोनों शहर हैं का महबूब शहर बाद में है, तेरी रात पहले, तेरी रात पहले है। शहरों के मामले बाद में है, जाते मोहम्मद पहले। कुल कायनात में अगर कोई सबसे अफजल जात है उसे जाते मोहम्मद अरबी कहा जाता है। बात दूर निकल जाए, नमाज हो रही है, दुरानी नमाज हुजूर आ गए। अब आका इस्लाम पीछे खड़े होने लगे। सरकार जब पीछे आए ना तो सहाबा ने जगह बनाया, आका आगे बढ़ने लगे। अब पिछलों ने हाथों पे हाथ मारे ऐसे, यानी पहले रुकमा जब होता था ना पहले दौर में अवाइल में उस वक्त ये होता था, इसको तस्वीक कहते, फसफ़ का यानी तस्वीक कहते कि ऐसे हाथ पे हाथ मारे। पिछलों ने अगलों को खबर दी कि अगले वो खबरदार हो जो हुजूर आ गए। हुजूर अगली साहब में चले गए। अब अगलों ने भी ऐसी ताली बजाई, ये नमाज हो रही थी, हदीस पाक में आता है। अगलों ने भी ताली बजाई और उन्होंने अगली साहब को कहा कि पहले तैयार हो जो हुजूर आ गए। हुजूर चलते चलते पहली साहब में आ गए। अब कुल मस्जिद नबवी जो थी तालियों से गूंज उठी, शोर मच गया तालियों का, हर बंदा खबर दे रहा है हुजूर आ गए। अगलों को खबर दी गई
جب مقتدیوں کا یہ حال تھا نا، امام نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا، امام نے مصلی چھوڑنا، امام پیچھے آنے لگا۔ امام تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو سرکار نے کہا ابو بکر نماز جاری رکھو، نماز کو جاری رکھو اور مصلی پہ کھڑے رہو۔ دو ایسی باتیں ہیں جہاں سرکار کا حکم ظاہری طور پہ نہیں مانا گیا، ظاہری طور پہ اس کا معاملہ ادب کا تھا۔ ایک یہ معاملہ، حضور نے کہا ابو بکر نماز کو مصلی پہ رہو اور نماز کو جاری رکھو، لیکن آپ مصلی پہ نہیں رکھی بلکہ پیچھے آ گئے۔ ایک یہ معاملہ، ایک حدیبیہ کا معاملہ تھا، جب ایک معاہدہ ہوا کافروں کے ساتھ ہوا نا، تو حضور علیہ السلام نے اوپر لکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ تو کافروں نے جب پیپر دیکھا، پرچہ دیکھا، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، مٹاؤ رسول اللہ اور لکھو محمد ابن عبداللہ، یہ لکھو۔ تو سرکار نے مولا علی کو بلایا، علی ایسا کر، رسول اللہ کا نام مٹا دے یہاں اور لکھو محمد ابن عبداللہ۔ عرض کیا آقا آپ کے حکم پر جان بھی قربان کر سکتا، لیکن علی کا قلم یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضور آپ کے حکم پر ہر چیز قربان کر دوں گا، میرا قلم یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے حکم دیا ابو بکر نماز جاری رکھو۔ اب کیا ہوا، پیچھے ہٹے۔ اب یہاں مسئلہ بھی سنیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھا رہا ہو اور ایک ٹوٹیوں پہ بندہ بیٹھا، ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا، امام صاحب کو غلطی ہو گئی، مثلا سورہ فاتحہ میں غلطی ہو گئی یا کوئی اور سورت بھول گئے، اگر وہ ٹوٹیوں والا بندہ اس نو گل عمدی ہوئے یا گل یاد ہوئے یا جگہ یا سورت یاد ہوئے، ٹوٹیوں تے بیٹھ کے امام نو لقمہ دے، ٹوٹیوں تے بیٹھ کے امام نو لقمہ دے، امام لقمہ وصول کر لے، ساریاں دی گئی، سارے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا غیر نمازی کا امام لقمہ وصول کر لے، غیر نمازی کا امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں کیا ہوا، حضور ابھی نماز میں نہیں تھے، حضور لقمے دے رہے ہیں، ابو بکر لقمے لے رہے ہیں۔ اب جب لقمہ دیا نا، آپ پیچھے ہٹے اور ہاتھ بھی اونچے کر دیے۔ ہم نے بڑی بڑی قیام دیکھے ہیں، کوئی بندہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے، لیکن انج اسی کسی نے تک کر دے دیکھیا ایسے کوئی کرے۔ ابو بکر صدیق نے ہاتھ یوں کر دیے اور ہاتھ یوں کر کے کیا کہا، ربا سونیا تیرا لاکھ شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے قبول تو کر لیا ہے، قبول تو کر لی۔ پھر پیچھے آ گئے، جب پیچھے آ گئے نماز مکمل ہوئی۔ اچھا ہون حضور باقی نماز پڑھائی، باقی نماز کس نے پڑھائی؟ سرکار نے کسی کو پوچھا نہیں کہ کتنیاں ہو گئی ہیں کتنیاں رہندیاں، کسی کو پوچھا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا جانتے تھے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ معاملہ کہ حضور نے نماز مکمل کی، نماز کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں آنکھیں آئی مور تو پڑھائی کیوں نہیں؟ اب سنیے انہوں نے جواب کیا دیا، کہا ما کانا دے ابن ابی قحافہ، آقا ابو قحافہ دے پتر دی کے مجال ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، آپ پیچھے ہو ابو بکر نماز پڑھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ جب تک نماز میں حضور کا ادب نہیں ہوگا، حضور کا پیار نہیں ہوگا، حضور پہ درود نہیں ہوگا، حضور کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کی بندگی مکمل نہیں ہوا کرتی۔ کتنی ضروری ہے ذکر مصطفیٰ۔ اور بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ پھر دیکھیے ایک نماز اور بھی ہے، وہ نماز مولا علی کی۔ کیا ہوا، ایک دن سرکار مقام صحابہ پر تشریف فرمائے، آقا نے نماز پڑھ لی تھی، مولا علی کسی کام سے گئے تھے، واپس آئے، سرکار نے کہا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے آپ کے لیے گود حاضر کر دی، گود حاضر کر دی۔ اب گود مولا علی کی ہے، سر مصطفیٰ کا ہے، سر محمد عربی کا۔ نماز عصر جا رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اچھا دھیرے دھیرے وقت چلا گیا۔ اب مولا کائنات کی جب نماز قضا ہوئی نا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آج تک چھٹی کوئی نہیں میری، آج تک قضا نہیں ہوئی۔ حضور بیدار ہوئے، آقا نے پوچھا علی خیر تو ہے؟ عرض کہ حضور نماز چلی گئی۔ ایک نماز رہ جائے نا اللہ نظام بدل دیتا ہے، اتنی تکڑی نماز اس نمازی کی۔ جب یہ بات ہوئی نا حضور نے پوچھا علی بتا نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ بتا کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا آقا نماز قضا پڑھ لوں گا لیکن پڑھنی کوئی نہیں میں نے،
اس کے لیے کہ آپ کے نیند پر قربان کیے کوئی بات نہیں، پڑھ لوں گا، لیکن آقا اگر میں نے پڑھ لی نا آج قضا نماز، کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی کی ساری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، ایک ہوئی تھی وہ بھی حضور کی نیند کی وجہ سے۔ آقا میری تے خیر ہے تو اڈی ذات تو کوئی گل کرے نا، علی یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی ناموس کا معاملہ ہے، آپ کی عزت کا معاملہ ہے۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی جو شام کو سورج غروب ہوتا ہے نا، اس کے لیے حدیث پاک میں یہ جا کے سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، 19 فرشتے اس کو لگام میں ڈالے، 19 فرشتے اس کو لگام میں ڈالے، پکڑے ہوئے اس کو، اور اس کو جب سجدہ کرتا ہے تب تک وہ کھڑے رہتے ہیں، پھر واپس لے کے آتے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوا، اس دن سورج غروب ہوا ہی تھا، وہ سورج سجدے میں تھا، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھا دی، اللہم ان علی فی طاعتک، ربا سونیا علی تیری نوکری کر رہا تھا، علی تیری نوکری کر رہا تھا، فردد علی شم، اس کے لیے سورج کو لوٹا دیا جائے، تیرے رسول کی نوکری بھی کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا، رب نے حکم دی سورج چل بھی سجدہ چھوڑ، اپنا چھوڑ کسی اور دا رہندا ہے دے، اپنا چھوڑ دے کسی کا رہتا ہے، تو کہنا پڑے گا جو اپنا سجدہ چھوڑ دے، اس سورج کو آسمان کا سورج کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے چھوڑے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا رہتا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے اور حضور کا پیار بھی ہو رہا ہے۔ ایک نماز اور بھی ہے، یہ تو بابا کی نماز ہے نا، اور پتر کی بات نہ کر دیں، پتر جب مسجد نبی میں آتا ہے نا ننھے قدموں کے ساتھ، میرے پاک نبی سجدے میں، اور علی کا لال مسجد میں آ گئے، حضور کی پشت پر سوار ہو گئے، نماز رب کی ہو رہی ہے، نماز رب کی، بندگی اللہ کی ہے، اللہ کی بندگی میں کس سے لاڈ ہو رہا ہے، کس سے لاڈ، کس کا پیار، آقا نے بتا دیا لوگوں، نماز پڑھنے والوں اگر حسین کی محبت نہیں ہوگی نا تو نماز ہمیں تعلیم دی، ہمیں تعلیم دی۔ اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، امام حسین پشت میں بیٹھے۔ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب کا واقعہ نہیں، یہ حدیث کا معاملہ، حدیث طیبہ، حضور نے تسبیح لمبی کر دی۔ پہلے کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حضور 11 بار تسبیح کرتے تھے، اگر زیادہ 11 بار آپ کی سنت معمول کے مطابق، کبھی 3 بار، کبھی 5، کبھی 7، لیکن کثرت کے ساتھ آپ 11 بار سبحان ربی اللہ پڑھا کرتے تھے جب تنہا نماز پڑھتے تھے نفلوں کے اندر۔ آج کیا ہوا، آج تسبیحاں بڑھتی گئی، 11 سے 21، 21 سے 31، 31 سے 41 بڑھتی گئی، ادھر 72 تسبیح ہوتی ہے نا۔ اچھا بندہ سجدے چ ہوئے نا، رب دے نیڑے ہوندا ہے، رب دے نیڑے ہوندا ہے۔ اچھا کون کس دے نیڑے ہے، آہا، خدا کے نزدیک کون تھا اور مصطفیٰ کے نزدیک کون آتا، یہ کون ہے جو سجدہ کر رہا ہے، یہ سجدہ مصطفیٰ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو خدا کے قریب تھا اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے قریب اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک چین بتا دی کہ جو چاہتا ہے اس کے قریب ہو وہ محبوب کے قریب ہو جائے، اور جو چاہتا ہے محبوب کے قریب ہو حسین کے قریب ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے 72 تسبیح پڑھی نا، حسین نے بھی پھر حق ادا کر دیا، نانا جان آپ نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے نا، ہر تسبیح کے بدلے ایک جان پیش کر دوں گا، ایک تن پیش کر دوں گا۔ مطلب یہ ہوا 2 چیزیں آج کا موضوع ہے کہ لوگوں، نہ نماز چھوڑو نہ ذکر مصطفیٰ چھوڑو، نماز بھی ضروری ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ پھر دیکھیے ہم نعت پڑھتے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول، ہم کہتے ہیں، لیکن ایک گل اور بھی آکھ، یہ نعت بھی ضروری ہے۔ ایک بابا جی تھے جن کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، جب آپریٹ ہوا نا تو بابا جی کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بابا جی کچھ دن واسطے تسی سجدہ نہیں کرنا، اکھن دا مسئلہ ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ بابا جی گھر جاتے ہیں، گھر والوں کو کہا کہ جب تک میں سجدہ نہ کروں نا مجھے روٹی نہیں تم نے دینی، روٹی بھی تم نے نہیں دینی۔ گھر والے بڑے حیران ہوئے، بابا جی خیر تھے، ڈاکٹر روٹی تو نہیں روکیا نا، اور سجدے تو روکیا۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا شرم آتی ہے، حیات جس کا کھاتا ہوں اس کو سجدہ بھی نہ کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اور یاد رکھیے گا سجدہ کیا ہے۔ یہ بابا ڈاکٹر عبدالحی تھے، سیالکوٹ کے بزرگ تھے، فوت ہو گئے۔ وہ کہتے ہمارے گاؤں میں چور آ گیا، چور آ گیا تو
पूरा गांव उठ खड़ा हुआ, पता चल गया वो चोर आ गया है, शोर मच गया। कहते कि लोग उस के पीछे लग गए। ये बहुत अरसा पहले, 50 साल पहले की बात है। कहते कि लोग उसके पीछे लग गए, वो गलियां बदलता रहा, चकमा देता रहा। अब उसने सोचा आखिरी रात का बेला है, कोई बुआ खुला मिल जाए, कोई दर खुले आया मिल जाए, मैनू पनाह मिल जाए। और रात के आखिरी पैर किसका दरवाजा खोलता है? मियां साहब फरमाते पिछली रात थी, रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगल वाला कारण खुला है दरवाजा। कहते रात ढूंढता रहा, दरवाजे बंद थे। अचानक क्या देखा, कच्ची मस्जिद है, दरवाजा खुला हुआ है। उसने कहा चलो इसी में दाखिल हो जाए, पनाह तो मिलेगी ना। और वाकई अच्छे दरवाजे पे आ गया, अच्छे दरवाजे पे आ गया। अच्छा दरवाजा अच्छा होना तो बंदे को मिलता भी बहुत कुछ है। दरवाजा चंगा हुए तो बंदे ने मिलना भी बड़ा कुछ है। अच्छा दरवाजे पे आ गया, अंदर दाखिल हुआ, उसने जाते सजदा कर दिया। लोग ढूंढते ढूंढते चोर को वो भी पीछे आ गए। मैं कहा चलो मस्जिद चेक करिए, शायद सफा ने लुकिया ना पे होवे। अंदर गए ना तो चोर सब सजदा कर रहे हैं, सजदा कर रहे थे। अब यहाँ राय बदल जाती है, अद्धे आखन चोर है, अद्धे आखन नहीं अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, छोड़ दो, ये रब को मनाने के लिए आया, रब को मनाने के लिए आया, छोड़ दो इसको, ये चोर नहीं है। अब जो कहते थे ना कि ये चोर नहीं है, अल्लाह का बंदा है, उनकी राय गालिब आ गई, उन्होंने वोट ज्यादा हो गए। उनका ठीक है छोड़ दिया, अल्लाह का बंदा है। वो तो बाहर निकल गए, चोर की चीखा निकल गई, चीखे मार कर रोता है, रब्बा सुने एक बारी झूठा सजदा कहता है तू मोड़ भी कबूल कर ले। अगर सजदा करूंगा तो फिर मेरे मकाम का आलम होगा। कहने का मकसद है किस दरवाजे पर आ गया था, और चूंकि ये गौस पाक का महीना है, दरवाजा अच्छा होना तो बहुत कुछ मिलता है। एक बंदा मौला अली के दरवाजे पे आ गया। अच्छा दरवाजे पे आया ना, आंखों से नाबीना थी, सवाल ही आया ना, उसे खबर न थी कि दरवाजा किसका है। उसने कहा जी मुझे रोटी चाहिए। तो मौला अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा भी कंबर रोटी दे इसको। अर्ज सही रोटी संदूक में है, तो मैं संदूक ही दे दी। अर्ज को संदूक जो है वो कजाबे पे, फरमाया कजाबा ही अता कर। अर्ज को जो कजाबा ऊंट पे है, फरमाया ऊंट ही दे दे। अर्ज की सरकार ऊंट कतार में, फरमाया सारी कतार ही अता कर। एक रोटी का तालिब था, मगर दरवाजा किसका है? कतार मिल गए ना। अब वो नबीना बंदा था, उसने आंख ऐसे टटोला ना, रस्सी पकड़ी, रस्सी थमा देना उसके हाथ में, सारे उठ ले जा। उसने कहा अजीब सखी देखा है, मांगी रोटी और मेरी रस्सी है, जितनी मैंने रस्सी है। तो कंबर जो था मुस्कुरा पड़ा, कहा साईं अगला काम भी पूरा कर दे, अगला मामला भी पूरा कर दे। आपने करीब किया, आंखों पे हाथ रखा और कहा जा चला जा, तुझे ऊंटों की कतार भी दे रहा हूं और रब से लेके आंखों की बहार भी दे रहा हूं।